بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیشہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے یہ دنیا حق کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کا، اس دنیا کا ایک دن بھی ان دشمنوں سے خالی نہیں گزرا۔ جب سے دنیا بنی ہے حق والے بھی ہیں اور باطل والے بھی ہیں۔ حق والے اپنی کوشش کرتے ہیں، ناحق والے اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ حق والے چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کے ہو جائیں، ناحق والے کہتے ہیں بندے اللہ سے دور ہو جائیں، بندے بگڑ جائیں، بندے گمراہ ہو جائیں اور بندے اللہ سے دور ہو جائیں۔ یہ کوششیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی، آج بھی چل رہی ہیں۔ بس ایک اس دنیا کی پوری تاریخ کا ایک وقفہ، ایک مختصر سا وقفہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے کفر کو مٹائے گا، باطل کو مٹائے گا، بے دینوں کو مٹائے گا۔ صرف دین ہی دین ہوگا، اسلام ہی اسلام ہوگا، اللہ ہی اللہ ہوگا اور اللہ کے نبی کا نام روشن ہوگا، اللہ کا نام روشن ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ وہ مختصر سا وقفہ تاریخ انسانیت میں اب تک نہیں آیا، وہ آنے والا ہے مگر وہ تھوڑا سا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر بدماشیاں شروع ہو جائیں گی، برائیاں شروع ہو جائیں گی، دنیا کفر سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مٹا دیں گے۔ وہ جو مختصر سا وقفہ ہے وہ ہے کہ جس میں حضرت امام حسن اور حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے ایک نوجوان، ایک جوان کھڑا ہوگا اور وہ دنیا میں ایسے عدل و انصاف کو لائے گا، ایسے حق کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسے حق کو بلند کریں گے کہ اتنا حق اس سے پہلے کبھی بھی بلند نہیں ہوا ہوگا، اور ساری دنیا میں دین ہوگا، اسلام ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ سید ہوں گے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ انہی کے دور میں دجال آئے گا اور وہ اہل دین کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، کرتب دکھائے گا، لوگوں کا دین ان سے لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور دجال اور یہودیوں کا اور سارے نافرمانوں کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن ان سے پہلے پہلے ہمیشہ کفر اسلام کے خلاف اسکیمیں بناتا رہا ہے اور بناتا رہے گا اور آج بھی بنا رہا ہے۔ ہمیشہ سے اہل باطل کی یہ تمنا رہی ہے کہ کس طرح سے دنیا سے اسلام مٹ جائے، اللہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے، قیامت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے، قیامت کا تصور،
جنت کا تصور، جہنم کا تصور، آخرت کا تصور، اللہ اور اس کے نبی کی تصدیق یہ دنیا سے ختم ہو جائے، اس کی ہمیشہ سے انہوں نے کوششیں کی ہیں، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے لگ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ کامیاب ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کو کھڑا کر دیتا ہے جو ان کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، ان کی ساری محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ آج بھی جس دور میں ہم چل رہے ہیں، ساری دنیا کا کفر جمع ہے، اور وہ اہل اسلام کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، دین کو دنیا سے مٹانا چاہتا ہے، ہمارے دل اور دماغ سے آخرت کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ کے وجود کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ پر ایمان کو، اللہ پر یقین کو ہمارے دل دماغ سے وہ مٹانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہر زمانے میں مختلف حربے استعمال کیے۔ کبھی اس نے مال کا لالچ دیا اہل ایمان کو، کبھی اس نے حکومت اور عہدوں کا لالچ دیا اہل ایمان کو، لیکن سارے حربوں میں ہمیشہ وہ ناکام رہا۔ ایک اس کا حربہ ایسا ہے جس میں وہ کامیاب نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی اسکیم چل گئی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو چاہتا تھا وہ اب ہونے لگ گیا ہے، اور وہ اسکیم اور وہ اس کا حربہ اور وہ اس کا گر اور وہ اس کا جو فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، وہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ اس کا ایسا حربہ ہے، انٹرنیٹ اس کا ایسا فریب ہے، انٹرنیٹ اس کا ایسا دھوکہ ہے کہ جس میں وہ ہماری عموماً نوجوان نسل کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے، اپنے پھندے میں پھنسا چکا ہے، اور ان کو اپنی ننگی عورتیں دکھا کر، اپنے ننگے جسم دکھا کر، اور ان کو زیب و زینت اور حسن و جمال دکھا کر وہ ہماری نوجوان نسل کا ایمان برباد کر رہا ہے، ان کے حیا کو برباد کر رہا ہے، ہماری عورتوں کا پردہ ختم ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کی نگاہوں سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ بے دین تو بے دین ہیں جو ساری زندگی دنیا کے ماحول میں گزارتے ہیں، ان سے تو کوئی شکوہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو ماحول ہی نہیں ملا، ان کو کوئی رہبری نہیں ملا، ان کو رہبر ہی وہ ملے کہ جن کا اپنا ذہن یہ تھا کہ دماغ سے اللہ کا وجود نکلنا چاہیے۔ آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، کتنے پروفیسر ہیں جو حکومت سے تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل کے دماغ سے اللہ کا وجود نکالنا چاہتے ہیں، اسلام کی عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں، آخرت کے تصور کو نکالنا چاہتے ہیں، اور آتے ہیں کچھ پڑھانے کے لیے اور پڑھا کر یہ چلے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیزیں فیڈ کر لیتے ہیں۔ تو جو دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس لیے کہ ان کو ماحول ہی ایسا نہیں ملا، ان کو رہبر ہی گمراہ ملے، ان کو رہبر ہی سیاہ دل ملے، ان کو رہبر ہی اللہ کو ناراض کرنے والے ملے۔ لیکن وہ جو دیندار مجمع ہے، جن کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کوئی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی تبلیغ میں چل رہے ہیں، کوئی جمعیت میں چل رہے ہیں، کوئی مختلف طریقوں سے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کا پھندہ ان کا ایسا کامیاب ہوا ہے، انٹرنیٹ کا فریب ان کا ایسا کامیاب ہوا ہے کہ ہمارا مدرسے میں پڑھنے والا 15 سال کا بچہ بھی اس کی برائیوں سے محفوظ نہیں رہ پایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چال ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا جال ہے جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت بھی بنایا ہے، میٹھا بھی بنایا ہے، اس کو استعمال کرو تو مزہ بھی آتا ہے، اور اس کو دیکھو تو دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں تم اس دنیا سے دل تو نہیں لگاتے، کہیں تم اس دنیا کے حسن میں گرفتار تو نہیں ہو جاتے، کہیں تم اس دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو جاتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، بڑے نیک عبادت گزار اور پرہیزگار تھے، لیکن عورتوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کے بڑے بڑے برس ہا برس عبادتیں کرنے والے بھی عورتوں کے جال میں پھنس کے برباد ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کا پہلا تنزل
عورت کے فتنے سے شروع ہوا۔ ان کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، وہ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، اور وہاں سے بنی اسرائیل کا بگاڑ شروع ہوا، بنی اسرائیل کا تنزل شروع ہوا۔ اس حدیث پہ ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا، لیکن یہود اور نصارہ نے اس حدیث پہ غور کر کے انہوں نے عورت کو ذریعہ بنایا ہمیں پھنسانے کے لیے، دنیا کے حسن و جمال، رنگ و روپ کو ذریعہ بنایا ہمیں پھنسانے کے لیے، ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، ہمارے دین کو ہم سے چھیننے کے لیے۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمان دوست اور دشمن میں تمیز ہی نہیں کر رہے، حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کر رہے، صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں کر رہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ہمارے لیے اتنا بڑا جال پھیلایا گیا ہے، یہ ہماری کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری راحت کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری سکون اور ہماری سہولت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں پھنسانے کے لیے ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے، تشریف لاتے تھے یہاں رائے میں، جب اجتماع ہوتا تھا تو اس میں تشریف لاتے تھے۔ ان کا بیان بڑا سحر کن ہوتا تھا، ایسا بیان کرتے تھے کہ لاکھوں کا مجمع مسحور ہو جاتا تھا اور دم بخود ہو جاتا تھا، کوئی مجمع ہلتا نہیں تھا جب ان کا بیان ہوتا تھا۔ تو وہ عام طور سے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ مچھلیاں تیر رہی تھیں دریا میں، تو ایک شکاری آیا مچھلیاں پکڑنے والا، اس نے ایک کنڈھی اور کنڈھی کے اندر ڈوری باندھ لی، رسی باندھ لی، ایک دھاگا، موٹا سا دھاگا باندھ لیا، اور پھر اس کنڈھی کے اندر اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی لگا دیا اور اس کو ڈال دیا دریا میں۔ جب گوشت کا ٹکڑا دریا میں یوں تیرتا ہوا نظر آیا تو کنڈھی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی بالکل پانی جیسا ہوتا ہے، تو کنڈھی نظر نہیں آتی، گوشت کا ٹکڑا سرخ ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ تو مچھلیاں آپس میں کھیل رہی تھیں، تو مچھلیوں میں سے ایک مچھلی نے کہا، ارے دیکھو ہماری غذا آ گئی ہے، ہمارا گوشت آ گیا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو ان مچھلیوں کے مجمع میں جو سمجھدار مچھلیاں تھیں انہوں نے کہا، اس گوشت کو نہ پکڑنا، اس لیے کہ یہ گوشت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لوہے کی کنڈھی ہے، وہ لوہے جو ہی تیرا منہ اس گوشت کو پکڑے گا تو تیرے گلے میں وہ کنڈھی اٹک جائے گی، اور پھر اس کنڈھی کے پیچھے رسی ہے، اور رسی ایک ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ والا ایک دم جب دیکھے گا کہ تو نے بوٹی کو پکڑ لیا ہے تو وہ ایک دم رسی کو کھینچے گا اور تمہیں نکال کے باہر لے جائے گا، اور پھر تمہیں ایک کڑھائی میں ڈالے گا اور تجھے تیل میں تلے گا، آگ میں بھونے گا۔ تو وہ مچھلی کہنے لگی، جا کیا باتیں کر رہا ہے، نہ کنڈھی نظر آ رہی ہے، نہ ڈوری نظر آ رہی ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نہ کڑھائی نظر آ رہی ہے، نہ تیل نظر آ رہا ہے، نہ آگ نظر آ رہا ہے، اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بوٹی تو کھانا چاہتی ہے اس لیے مجھے روکتی ہے۔ چنانچہ جب وہ مچھلی اس بوٹی میں منہ ڈالتی ہے اور اس کے گلے میں کنڈھی پھنستی ہے، پھر وہ ڈوری کھینچتی ہے اور پھر وہ ہاتھ والا اس کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے اور اس کو کڑھائی میں تلتا ہے، تو پھر وہ چیختی ہے کہ ہائے، وہ جو مجھے کہنے والے نے کہا تھا کاش میں اس کو تسلیم کر لیتا۔ آج ساری دنیا کا باطل ہمیں اس بوٹی کی طرح سے عورت پیش کر کے، ننگی عورتیں پیش کر کے، فلمیں دکھا کر، ڈرامے دکھا کر، ننگی تصویریں دکھا کر آج ہماری نوجوان نسل کو پھنسا رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ سارے گرفتار ہو جائیں گے تو ان کا مسیح آئے گا جس کو دجال کہا گیا ہے، ان کا مسیح آئے گا اور پھر وہ ان سب کو بھونے گا اور تلے گا اور ان کے ایمان کو ختم کرے گا اور ان سے اپنی خدائی کو تسلیم کروائے گا۔ لیکن آج اگر کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی مولوی یہ بات کرے تو یہ ماڈرن اور یہ لبرل اور یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان اور یہ بازاروں میں گھومنے والے اور ٹک ٹاک پہ اپنی راتیں گزارنے والے، فیس بک اور یوٹیوب پہ اپنی راتیں گزارنے والے کہتے ہیں چھوڑو ان مولویوں کو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ان کو قبر کی پڑی رہتی ہے، آخرت کی پڑی رہتی ہے، جہنم اور جنت کی پڑی رہتی ہے۔ ارے یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی النساء، آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک روایت میں مال بھی ہے، ایک روایت میں عورتیں بھی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کے لیے فتنہ عورتیں ہیں۔ تو یہ باطل کی ایسی چال ہے، ایسا ان کا فریب ہے، ایسا ان کا فراڈ ہے جس میں وہ بھائیوں جیت رہے ہیں، وہ فتح پا رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ
بس اپنی نوجوان نسل کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا، اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا اور ان کے جال میں پھنستا ہوا بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، جب انسان ایک دفعہ بری نظر ڈالتا ہے، تو ایک دفعہ کی بری نظر اس کی زندگی کے کی ہوئی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے دل کو ظلمت سے بھر دیتی ہے، اس کے دل سے خدا کا خوف ختم کر دیتی ہے، اس کے دل سے قیامت کا منظر مٹا دیتی ہے۔ ایک نظر جب انسان گھور کر کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، ننگے بدن کو دیکھتا ہے، کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کو دیکھتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل کی شمع اللہ بجھا دیتے۔ اب بتائیے، جن کی ساری رات فیس بک پہ گزر رہی ہو، جن کی ساری رات یوٹیوب پہ گزر رہی ہو، جب ان کو یہ دجال اپنے کرتب دکھائے گا، قبروں سے مردے اکھیڑ کے دکھائے گا، اور ان کو بادلوں سے بارش برسا کے دکھائے گا، تو یہ لوگ اس کی خدائی کا انکار کر سکیں گے؟ اس کے مقابلے میں ڈٹ سکیں گے؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بہت بڑا گیم ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہماری نوجوان نسل کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، بڑی گیم ہو رہی ہے، اور ہم ان کے چکر میں آ رہے ہیں۔ ایک اور مثال دیتے تھے حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب، وہ فرماتے تھے کہ ایک گھر میں چوہا تھا، تو چوہا کپڑے کترتا تھا، چیزیں کھا جاتا تھا، تو گھر والے اس سے تنگ آ گئے، تو گھر والوں نے ایک کوڑکی بنائی۔ پشتوں میں کیا کہتے ہیں کوڑکی کو؟ چل۔ تو گھر والوں نے ایک چل بنائی، اور چل کو بنانے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑتی ہے، کوئی چوری رکھنی پڑتی ہے، دیسی گھی میں بنی ہوئی چوری گھر والوں نے بنا کے اس میں رکھی۔ چوہے کو دیسی گھی کی بنی ہوئی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو دیسی گھی کی بنائی ہوئی چوری میٹھی بھی ہے، دیسی گھی کی بنی ہوئی بھی ہے، وہ انہوں نے کوڑکی میں رکھ دی، چل کے اندر رکھ دی۔ اب چوہے نے جو دیکھا کہ واہ واہ، آج تو گھر والے بڑے مجھ سے پیار کر رہے ہیں، بڑی محبت سے مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جیسے آج کل کے نوجوان خوش ہوتے ہیں، شکر ہے کہ پیکیجز سستے ہو رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چاول مہنگے ہو رہے ہیں، گھی مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، کپڑا مہنگا ہو گیا۔ ایک غریب کے لیے اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانا بھائیوں مشکل ہو گیا ہے۔ آپ تو مدرسوں میں پڑھانے والے اللہ آپ کو کھلا رہے ہیں، لیکن آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے۔ عوام بیچارے کس تنگی اور کس تلخی کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنی پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آٹا مہنگا ہو رہا ہے، پیکیجز سستے ہو رہے ہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو موبائل نہیں تھا، موبائل تھا ہی نہیں، پی ٹی سی ایل بھی تھوڑا تھوڑا تھا، کہیں کہیں تھا، تو پی ٹی سی ایل سے ہم بات کرتے تھے 1 منٹ 5 روپے کا 1 منٹ، اور یہ اس دور میں جبکہ لاہور سے سندھ کا کرایہ، لاہور سے حیدرآباد کا کرایہ 150 روپے ہوا کرتا تھا، 200 روپے ہوا کرتا تھا، 5 روپے 1 منٹ۔ آج آپ 4 روپے خرچ کریں، 4 روپے میں آپ کو ساری رات نیٹ فری، ساری رات آپ کو کالیں فری، میسیجز فری، 4 روپے خرچ کریں تو چوہے نے کہا کہ آج تو بڑا پیار کر رہے ہیں میرے سے، میرے لیے دیسی گھی کی بنی ہوئی چوری، چونکہ دیسی گھی کی خوشبو بھی دور سے آتی ہے اور چوہے کی قوت شامہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا اس چوری کو کھانے کے لیے، لیکن اس کم بخت کو پتہ نہیں چلا کہ اس چوری کے پیچھے کیا ہے۔ چنانچہ جو ہی اس نے چل پہ پاؤں رکھا، کوڑکی پہ پاؤں رکھا چوری کو کھانے کے لیے، تو ایک دم اوپر سے ایک موٹا سا تار آ کے اس کی گردن پہ پڑا اور وہ اس میں پھنس گیا۔ اب وہ نکلنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں نکل پا رہا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کوڑکی چل کے اندر رسی باندھتے ہیں اور اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں، اور وہ اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں
کبھی چوری کے پیچھے نہ پڑنا، اس لیے کہ چوری کے پیچھے پڑنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ تو آج فیس بک کی چوری نے، یوٹیوب کی چوری نے، ٹک ٹاک کی چوری نے، ننگی عورتیں، ننگی فلمیں، غیر محرموں کا ناچ اور ان کا ڈانس اور ان کے گانے، یہ ایک خوبصورت چوری بن گئی ہے ہماری نوجوان نسل کو پھنسانے کے لیے، ہماری عورتوں کو پھنسانے کے لیے، اور ہماری ساری نوجوان نسل کھرب اربوں کی تعداد میں اس میں پھنس رہی ہے، اربوں کی تعداد میں اس میں پھنس رہی ہے۔ یہ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے سلمان، اس کا بیٹا بھی ایسے ہی چوری میں پھنسا ہوا ہے، اس کو بھی سینما کھولنے کا بڑا شوق ہے، تبلیغ پہ اس کو اعتراض ہے۔ تبلیغ ٹھیک نہیں ہے، سینما ہال ٹھیک ہے، ناچ گانا ٹھیک ہے، تبلیغ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تبلیغ اللہ کے وجود کا تصور دلاتی ہے، اللہ پاک سے جوڑتی ہے، اللہ کے نبی سے جوڑتی ہے، آخرت سے جوڑتی ہے۔ جو آخرت سے جڑے گا تو عیاشی تو نہیں کرے گا، وہ بدماشی تو نہیں کرے گا، ناچ گانا تو نہیں دیکھے گا، فلمیں تو نہیں دیکھے گا، تو سینما ہال کیسے چلیں گے؟ سینما ہال کیسے چلیں گے؟ اگر سارے ہی چلا لگا لیں، سارے ہی 4 مہینے لگا لیں تو سینما ہالوں میں کون آئے گا؟ لہذا تبلیغ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اکثر نوجوان ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، فیس بک سے بچو، یوٹیوب سے بچو، ٹک ٹاک سے بچو، بڑے موبائل سے ہی بچو، بڑے موبائل سے ہی بچو۔ جب 2-4 بچوں کے باپ بن جاؤ پھر بے شک بڑا موبائل لے لینا، مگر پھر بھی بچنا، اس لیے کہ میں نے بوڑھوں کو بھی فلمیں دیکھتے سنا ہے، بوڑھے بھی فون کرتے ہیں کہ جی بد نظری ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ بوڑھے بھی کہتے ہیں بد نظری ہو رہی ہے، نگاہیں پاک نہیں ہیں، ضرورت کے لیے موبائل رکھا ہے لیکن انٹرنیٹ کا پیکیج ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہوتی ہے تو بس پھر ایمان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، حق اور ناحق کے درمیان تمیز کریں، دوست اور دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں، یہ ضرور سوچیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی ہے یا یہ ہماری بدخواہی ہے، یہ ہماری خیر خواہی ہے یا بدخواہی ہے، یہ ہمارے نفع کی بات ہے یا یہ ہمارے نقصان کی بات ہے۔ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزاریں، پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاریں، اللہ کی محبت کا مزہ چکھنے کی کوشش کریں۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ پاک کی محبت میں جو مزہ ہے وہ کسی اور عیاشی میں نہیں ہے۔ جو اللہ کی محبت میں تنہائی میں بیٹھ کے آنکھ سے آنسو بہانے میں مزہ ہے، کعبے کے رب کی قسم وہ فلمیں دیکھنے میں نہیں ہے، ڈرامے دیکھنے میں نہیں ہے، ٹک ٹاک میں نہیں ہے، وہ واٹس ایپ پہ رابطے میں نہیں ہے، لمبی لمبی غیر محرموں کے ساتھ کالیں کرنے میں نہیں ہے۔ جو مزہ اللہ کی محبت میں رونے میں ہے، جو حضور کی محبت میں رونے میں ہے، جو نماز میں مزہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جیسے جن کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا، سارا دن تھکے تھکائے کاروبار سے واپس آتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچے ابو ابو کہہ کے ان کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ان کے دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر تھکے تھکائے باپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، میری تھکاوٹ سجدے سے اترتی ہے، رکوع سے، نماز سے اترتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام بعض صحابہ کرام کی ساری رات قیام میں گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے نبی، جب آپ میرے نبی کے اے مخاطب، جب آپ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھیں گے تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ ہیں جن کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے۔ اب تو یہ سعادت مدرسے میں پڑھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہے، ہم 4 مہینے سال والوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ لوگ بڑے عظیم الشان تھے، رات کو سوتے تھوڑا تھے، جاگتے زیادہ تھے. اور جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو وہ اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. وبالاسحار هم يستغفرون. اس لیے دین میں جو لذت ہے، اللہ کو راضی کرنے میں جو مزہ ہے، اس سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کی کوشش کریں. ان گندی لذتوں میں نہ جائیں، حقیقی لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی سے محبت کی جو حلاوت ہے کچھ نہ پوچھو. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، 16-17 سال کی عمر تھی ان کی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ایک دم جا کے حضور سے چمڑ گئے، گلے لگا لیا حضور کو اور چومنے لگ گئے. کہنے لگے حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. حضور سے چمٹے ہوئے ہیں، گلے لگا رہے ہیں اور چوم رہے ہیں اور کہنے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فرمایا سوچ کے کہو. کہا جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فرمایا سوچ کے کہو. کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. فرمایا پھر جاؤ جا کے اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا ہے حضرت طلحہ الٹے پاؤں پیچھے کو گئے. مڑنے میں بھی ٹائم لگے گا نا، مڑنے میں بھی ٹائم لگے گا، اتنی بھی تاخیر کیوں کروں؟ جب حضور کا ارشاد ہو گیا کہ ماں کی گردن کو کاٹ کے لاؤں تو مڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مڑنے میں بھی تو ٹائم لگے گا. پچھلے پاؤں دوڑ لگائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا واپس آؤ، میں رشتے توڑنے نہیں رشتے جوڑنے آیا ہوں. میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں مجھ سے تیری ماں سے بھی زیادہ محبت ہے کہ نہیں ہے. ایک دفعہ بیمار ہو گئے. ہمارے نبی کو پتا چلا. آپ ان کے گھر چلے گئے ان کی عیادت کے لیے. وہ ذرا مدینے سے ہٹ کے رہتے تھے. آپ ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت طلحہ بے ہوش پڑے ہیں. آپ نے ان کے گھر والوں سے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ طلحہ ٹھیک ہو سکے گا، میرا خیال ہے شاید اسی حال میں یہ دنیا سے چلا جائے. یہ آپ نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اگر کچھ ہو جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا تاکہ میں خود اس کا جنازہ پڑھوں، اس کے لیے دعا کروں. یہ کہہ کر آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. جب آپ علیہ السلام واپس چلے گئے تو حضرت طلحہ کو ہوش آیا. آنکھ کھولی تو کہا حضور تو نہیں آئے تھے؟ حضور تو نہیں آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں آئے تھے. کب میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ کہاں کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے تو مجھے بلا لینا. کہا نہیں بلانا نہیں، میں واقعی انہوں نے ٹھیک فرمایا، میں بالکل جا رہا ہوں، میری روح اب نکلنے لگی ہے، لیکن حضور کو بلانا نہیں، اس لیے کہ حضور کے گھر اور ہمارے گھر کے بیچ میں یہودیوں کا محلہ پڑتا ہے. رات کا وقت ہے، اگر حضور تشریف لائیں ایسے نہ ہو کہ کہیں میری وجہ سے یہودی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی تکلیف دیں، اس لیے تم خود مجھے دفنا دینا، حضور کو دعا کی درخواست کر دینا. چنانچہ انہوں نے رات کو ایسے ہی کر لیا. ہمارے نبی کو صبح پتا چلا تو آپ اسی وقت آئے حضرت طلحہ کے گھر اور فرمایا جب میں تمہیں کہہ کے گیا تھا کہ تم مجھے بتانا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ رسول اللہ طلحہ روک کر گئے تھے، منع کر کے گئے تھے، اور انہوں نے چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. آپ وہاں قبر پہ گئے، آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا اللہم الق طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. اے اللہ طلحہ تیرے پاس آ رہا ہے، اے اللہ اس سے ایسے ملاقات کر کہ تو اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہو، یہ تجھے دیکھ کے ہنس رہا ہو. یہ وہ مزے ہیں جو اصل مزے ہیں. اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ اب ہم دشمنوں کی چال چلنے نہیں دیں گے، دشمنوں کی چال چلنے نہیں دیں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون دشمن کی چال کو فیل کرے گا؟ دھوکے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، دھوکے میں نہ آئیں. یہ چوری بڑی لذیذ ہے لیکن اس کے پیچھے چل بھی ہے.
اس کے پیچھے کوڑکی بھی ہے، یہ بوٹری بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کنڈی بھی ہے، اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پھر جہنم کی آگ ہے، انجام میں جہنم کی آگ ہے۔ اصل میں ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، قرآن نہیں پڑھتے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ پھر آگے اللہ عجیب بات فرماتے ہیں، یہ جو اگلا ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آسرا اور بہت بڑی تسلی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر نہیں چاہتے کہ دین پھیلے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ اسے پھیلانا ہے۔ تو بھائیو دین پھیلنا ہے، ساری دنیا میں حق کا بول بالا ہونا ہے، اور زیادہ عرصہ نہیں ہے، بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا 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 ہے۔ بس اس بات کی فکر رکھیں کہ کہیں ہم اہل باطل کے حامی نہ بن جائیں، کہیں ہم اہل حق کے مخالف سمت میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کی ہم اللہ سے دعا بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں۔ اللہ ہمیں اہل حق کا حامی بنائے، اہل شر کا حامی نہ بنائے، اہل باطل کا حامی نہ بنائے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو برائی سے نہ بچایا، بے حیائی بدکاری سے نہ بچایا، تو بھائیو پھر ہم بھی انہی کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں سے یاریاں نہ لگاؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمدرد مت سمجھو، ان کو اپنا خیر خواہ مت سمجھو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں بڑے پکے یار ہیں، ان کی آپس میں بہت بنتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے یاریاں لگائے گا وہ ہم میں سے نہیں ان میں سے ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے یاریاں لگائے گا وہ ان میں سے ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم ہے، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ، تو اس لیے حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کریں، صحیح اور غلط میں تمیز کریں، کیا ہمدردی ہے اور کیا بدخواہی ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ کیا خیال ہے، تیار ہیں اس کے لیے؟ اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، ناراض کرنے جا رہا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو راضی کرنے جا رہا ہوں، ناراض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو ضرور سوچیں، اس کو ضرور سوچیں، اس کو ضرور سوچیں۔ زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، ایسے نہ ہو کہ ہم کفار کے حامی بن کر، اور اچھا جو ان کی بے حیائی کو آگے شیئر کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے تو ایسا عذاب ہے کچھ نہ پوچھو۔ ادھر سے بے حیائی آئی اور آگے شیئر کر دی، گروپ میں شیئر کر دی، گروپ میں شیئر کر دی، تو یہ محمد مصطفیٰ کا حامی نہیں ہے، خدائے پاک کی قسم یہ کفر کا حامی ہے، یہ یہود کا حامی ہے، یہ نصارہ کا حامی ہے، یہ دین کے دشمنوں کا حامی ہے، جو بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، آگے شیئر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں یاد رکھیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے نہ بنائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اب تک اس میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اس پر میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وعلی احبابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا رحمان، یا رحیم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم تیرے گنہگار خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں اچھے ہیں، اے اللہ اندر میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ، ظاہر میں تو بڑے اچھے ہیں، اے اللہ اندر میں بڑے گندے ہیں۔ ہمارا سارا وجود گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہماری زبانیں ناپاک ہیں، ہمارے کان ناپاک ہیں، ہمارا سارا وجود گندا ہوا پڑا ہے۔ اے مالک الملک، دھوبی کے گھاٹ پہ تو گندے کپڑے ہی آتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے گھاٹ پہ اپنے گندے وجود کو لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دے دے، ہمیشہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ، وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو 40 سال اے اللہ برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اے اللہ، وہ بھی تو تیرے ایسے پاک بندے تھے۔ اے اللہ، ان کو بھی تو پاک تو نے ہی بنایا تھا۔ اے اللہ، جس کرم سے اے اللہ جس کرم سے، جس تیرے کرم اور فضل سے وہ گناہوں سے بچ گئے، اے اللہ وہ فضل کرم ہم پہ بھی فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب پہ فرما دے، اس ساری نوجوان نسل پہ فرما دے، اپنے محبوب کی ساری امت پہ فرما دے۔ اے اللہ، تیرے محبوب کی امت، اے اللہ تیرے محبوب کی امت اے اللہ کھلونا بن گئی ہے، شیطان کا کھلونا بن گئی ہے، یہود اور نصارہ کا کھلونا بن گئی ہے۔ اے اللہ، فٹ بال کی طرح سے وہ انہیں کک مارتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کو اچھالتے رہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری نوجوان نسل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے بڑے دھوکے میں جا رہے ہیں، کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں، کتنا بڑا گھاٹا ہے، کتنی بڑی تباہی ہے۔ اے مالک الملک، ہماری ساری نوجوان نسل کو سمجھ دے دے۔ اے اللہ، حق اور باطل کی تمیز دے دے، اپنے پرائے کی تمیز دے دے، دشمن دوست کی تمیز دے دے۔ اے اللہ، کفر اور اسلام کی تمیز دے دے، نفع اور نقصان کی تمیز دے دے۔ اے مالک الملک، ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کی ساری رکاوٹیں اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تعلیم اور تربیت کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ بنا۔ اے اللہ، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے، اے اللہ تیری معرفت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، اے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو خانقاہیں اجڑ گئی انہیں دوبارہ آباد فرما۔ اے اللہ، سہارنپور کی خانقاہ، گنگوہ کی خانقاہ، تھانہ بھون کی خانقاہ، رائے پور کی خانقاہ، اے اللہ ہمارے سارے اکابر کی خانقاہوں کو تا قیام قیامت آباد فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما، مردہ دل لیے پھر رہے ہیں، اے اللہ ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما جہاں تیرے بندے مردہ دل زندہ کیا کریں۔ اے اللہ، اپنے اندر کی خرابیاں ختم کیا کریں، تجھ سے تعلق کو مضبوط کیا کریں۔ اے اللہ، ہر جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب یہ غم سینے میں لیے قبر میں چلے گئے۔ اے اللہ یہ غم سینے میں لیے قبر میں چلے گئے کہ ہر شہر میں خانقاہ ہو، ہر علاقے میں خانقاہ ہو، اے اللہ سالکین کا اس طرف رجوع ہو۔ اے مالک الملک، وہ تو چلے گئے، اے اللہ ان کے خواب کو پورا فرما، ان کی آرزو کو پورا فرما۔ اے اللہ، جگہ جگہ خانقاہیں قائم فرما۔ اے اللہ، تمام اہل حق کو اس کی طرف رجوع عطا فرما۔ اے اللہ، اس سارے مجمع پہ رحم و کرم فرما، تمام اہل حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ اے اللہ، دین کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کو دفع اور دور فرما، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔
فرما، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے چپے چپے پہ دین کو زندہ فرما، اس کے سارے بحران ختم فرما، مہنگائی ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، بے پردگی ختم فرما، بے روزگاری ختم فرما، اے اللہ غریب اپنے بچوں کو دال روٹی کھلانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، پریشان ہے، اے مالک الملک ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، غیر کی محتاجی کی ذلت سے بچا، اپنی محتاجی کی عزت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، دین کا دائی بنا، ولی کامل بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، ہم سب مسلمانوں کو اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ اہل دل کہہ رہے ہیں کہ اس کا خروج قریب ہو گیا ہے، مگر ہمارا ایمان اے اللہ اس کی ہمت نہیں رکھتا، ہمارے ایمان میں اس کی اے اللہ ہمارے ایمان میں اس کا تحمل نہیں ہے، اے اللہ ہم تو چار پیسے آتے دیکھ کر ڈگمگانے لگ جاتے ہیں، اے اللہ غیر محرم کے سامنے سے گزرنے سے ہمارے ایمان کی شمع بجھنے لگ جاتی ہے، اے اللہ انٹرنیٹ کو بھی ہم اے اللہ برداشت نہ کر سکے، اے مالک الملک دجال تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، متعلقین، محبین، سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا خدمت گزار بننے کا شرف عطا فرما، بالمشافہ ملاقات کا شرف عطا فرما، اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، جو جہاں پریشان ہے اے اللہ اپنے کرم سے اس کی پریشانیاں دور فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، طلباء کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو بھی قبول فرما، حضرت محتمم صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام مدرسین کرام کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے اہل و عیال میں برکت دے، ان کی آنکھوں کو اہل و عیال کے بارے میں ٹھنڈا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ایک عظیم شان تربیت گاہ بھی بنا، درس گاہ بھی بنا، تربیت گاہ بھی بنا، درس گاہ بھی بنا، اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا، علم دین کا مرکز بنا، دعوت کا مرکز بنا، روحانیت کا مرکز بنا، یہاں کی ساری بے دینی کو ختم فرما، نوجوان نسل کی آنکھیں کھول دے، اے اللہ نوجوان نسل کو ہوش میں لیا، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو ہوش میں لیا، اے اللہ ان کو انٹرنیٹ سے نفرت دے دے، ان کو بے حیائی سے نفرت دے دے، اے اللہ بے دینی سے نفرت دے دے، اے اللہ جو خیریں ہمارے آقا نے آپ سے مانگی ان میں سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے مانگنی چاہیے تھیں اے اللہ وہ بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔